بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کیسر بخاری پروگرام شرعی مسائل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہم شکر گزار ہیں جناب عالم باعمل مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ٹیلی فون لائن بھی کھول دی جائیں گی۔ آپ لائیو موضوع کے مطابق سوال کر سکتے ہیں، اور زیادہ کوشش یہی کیجیے کہ جیسے کہ آج کا موضوع ہے وراثت، تو اسی موضوع کے مطابق اگر سوال ہوں تو اس میں زیادہ بہتر ہے، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ آج ہم تفصیل کے ساتھ وراثت کے موضوع پہ پروگرام کریں گے۔ تو میں ملتمس ہوں جناب قبلہ بخاری صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع کے مطابق پروگرام کا ابتدا کریں۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی اللہ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے، اور ایسا ہی جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں تھوڑا ہو یا بہت عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ حصہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت قریب تنی رشتہ دار یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میراث میں سے انہیں بھی کچھ دے دیا کرو اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا فسیصلون سعیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آگ میں تپائے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ پس اگر لڑکیاں دو سے زائد ہوں تو ترکے کا 2/3 ان کا حق ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اور اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے تو نصف اس کا ترکہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اور میت کی اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ ان کان لہو ولدن، اگر میت کی اولاد نہ ہو بلکہ صرف ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا۔ اور اس آیت میں مزید اسی طرح آگے ترکے بیان ہوئے ہیں کہ کس کس کا ترکے میں سے کس کس کا کتنا حصہ ہے۔ بس اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہیں نہیں معلوم تمہارے والدین
اور تمہاری اولاد میں فائدے کے حوالے سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا با حکمت ہے۔ اور تمہیں اپنی بیویوں کے ترکے میں سے نصف ملے گا اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے چوتھائی تمہارا حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے چوتھائی ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو اور والدین بھی زندہ نہ ہوں تو اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پس اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، بشرطے کہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بڑا دانا و بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قبلہ معذرت سے جی کیونکہ اذان کا وقت ہوا جاتا ہے، تو ناظرین ہم تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اذان کے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں پروگرام شرعی مسائل لے کے حاضر ہیں، اور جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے وراثت۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم آج بات کریں گے، اور کچھ دیر کے بعد ٹیلی فون لائن بھی کھول دی جائیں گی۔ آپ اس موضوع کے مطابق ٹیلی فون لائن کھول دی گئی ہیں، آپ اس موضوع کے مطابق سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اور جیسے قبلہ صاحب نے وقفے سے پہلے کلام اللہ کی آیات کی تلاوت کی جو کہ وراثت کے متعلق ہیں، اور اس سے بتایا گیا کہ کس طرح سے وراثت کی تقسیم کا حکم ہے، تو ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ تو قبلہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ انشاءاللہ پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ جی شکریہ جی۔ تو آج کا جو ٹاپ ہے میراث کے احکام۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی وفات کے ساتھ ہی اس کی ملکیت جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جی جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جن چیزوں کا وہ مالک تھا ملکیت ختم ہو گئی، جی اور پھر اس کے جو اموال ہیں وہ اس کے اولاد کو اور اس کے جو قریبی ہیں ان میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اسلام نے یعنی شریعت نے وہ جو حصے بنتے ہیں جن کے وہ مقرر کر دیے ہیں، ٹھیک، تاکہ بعد میں وہ نزاع اور جھگڑا پیدا نہ ہو، اور اس نزاع کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ایک سسٹم دے دیا۔ پہلے بتا دیا کہ ہاں ایسے جی۔ ایسے۔ اور اس کے مطابق اگر چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو حصے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جی تو پھر اس پر راضی رہیں، قانے رہیں، ٹھیک تو یعنی وہ اپنا حصہ لے کے تو راضی رہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو اس کا جو مال ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، جی یعنی جس کو وہ چھوڑ گیا۔ ٹھیک۔ وہ جو ہے سب سے پہلے تو اگر اس کے مال میں یعنی عین ترکہ جو ہے اس میں خمس زکوٰۃ والا مال موجود ہے، پہلے وہ ادا کرنا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اصلاً وہ کئی سالوں سے خمس دیا ہی نہیں تھا، تو اب جب دنیا سے گیا ہے تو ابھی بھی اس پاس مال نہیں ہے کہ وہ خمس کا تعلق اس مال سے ہو، ٹھیک۔
لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں ابھی اس کے پاس مال وہ موجود ہے جس میں خمس یا زکوٰۃ تعلق رکھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس مال سے وہ خمس یا زکوٰۃ ادا کیا جائے گا، جو واجبات اس کے ذمہ جی واجبات سے۔ اور اس کے بعد دو وہ یہ ہے کہ اس میت پر اٹھنے والے جو اخراجات ہیں، جو تجہیز و تکفین اور کفن دفن اور اسی طرح جو اس کا کافور اور قبر کی جگہ اور وہ جو بھی مربوط ہوتے ہیں اس کے کفن دفن سے مربوط، وہ پیسے بھی اس کے اصل ترکے سے لیے جائیں گے۔ لیکن یہ آپشن ہے، اگر بچے خود کرنا چاہیں اس کی اولاد تو خود کرے، اگر وہ اس میں سے وراثت میں سے کرنا چاہیں تو وہاں سے کرے، یہ آپشن ہی ہے نا یہ تو؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ باپ فوت ہو گیا، پیسے جائیداد چھوڑ کے گیا، جی ٹھیک ہے، بچے بھی اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اپنے گھر والے ہیں، صاحب حیثیت ہے، جی تو ظاہر ہے عموماً تو ایسے موقعوں پہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ صاحب کرنے کفن دفن کا صاحب کرنا شروع کر دیں، لیکن بالآخر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شہروں میں بعض دفعہ قبر پر ہی مثلاً بعض ایسی شہر مثلاً نیو یارک، مطلب بڑے بڑے شہر تو لندن تو یہ والے، یہاں پہ بھی 4-5-6 ہزار پاؤنڈ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ 6,000 پاؤنڈ مطلب خرچ ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ ہو سکتا ہے باپ کی فرض کرو باپ جو ہے مثلا بینک میں 50,000 پاؤنڈ چھوڑ گیا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ پتہ چلے کہ یہ باپ کے مجموعی اخراجات اتنے 6,000 ہو گئے 8,000 ہو گئے مثلا، تو وہ اس سے لیے جا سکتے ہیں کہ باقی پھر بعد میں تقسیم ہو کتنا آیا، ٹھیک۔ لیکن وہ اگر جیسا آپ کہتے ہیں کوئی ایک بیٹا کر دیتا کہتا نہیں مسئلہ نہیں، وہ تو اس کی فرض ہے آپ کی خدمت کرنی، جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس پر جو قرضے ہیں اس کو ادا کرنا، میت کے ذمے جو قرضے ہیں وہ دینے ہیں۔ اب یہ قرضہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کوئی مال رقم لی یا کسی بینک سے لی ہے، جو جس سے بھی لیا ہے وہ قرضے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ خمس اور زکوٰۃ کا قرضہ ہے، مطلب ایک دفعہ تو تھا نا کہ مال ابھی موجود ہے تو اسی مال میں ڈائریکٹ خمس اور زکوٰۃ کا مال ہے تو وہ سب سے پہلے دیا جائے۔ یہ وہ ہے کہ بھئی اس سال تو نہیں ہے، پچھلے سال کا حساب کیا ہوا تھا اس نے، اس کی قسطیں یا کچھ رہ گیا تھا نا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جیسے بعض مجتہدوں کے وکیلوں سے بھی کر لیتے ہیں، جی میرے ذمہ فرض کریں 1,000 پاؤنڈ ہے تو میں ابھی میری حالت نہیں ہے کہ یہ قدم دے سکوں، میں مثلا 200 پاؤنڈ مہینے کا کر کے دے دوں، ٹھیک ہے نہیں، تو مثلا انہوں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے، وہ 3 ہی قسطیں گئی تھیں تو فوت ہو گیا مثلا، تو مطلب جو چیزیں رہتی ہیں قرض وہ بھی قرضہ ہو گیا نا پھر، تو وہ دستگردانی بھی کہتے ہیں آپ کی زبان نہیں، دستگردانی اور چیز ہے، دستگردانی مطلب وہ تو شاید دے کے تو پھر اس کی قسطیں دے کے لینے والی بات نہیں، وہ دستگردانی وہ ہوتی جی آپ نے پہلے دے دیا ان کو، انہوں نے کیا قبول کر لیا، لے لیا، پھر آپ نے درخواست کی کہ میری حالت خراب ہے مثلا، میں قسطیں تو میں دے دی ہے، میں نے اپنے ذمہ سے ادا ہو گیا، لیکن میری حالت ایسی نہیں ہے کہ تو وہ اس میں پھر وہ بات آ جائے گی کہ جیسے خمس پر غریبوں کے لیے، سادات کے لیے، دوسروں کے لیے ہیں، وہ پھر اس میں سے آپ کی دوبارہ مدد ہے، قسم ہاں مدد کرنے والی بات ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ وصیت جو ہے وہ کل مال کی 1/3 پر ہوتی ہے، یعنی 1/3 جو مال ہے اس پر میت کی وصیت جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر عمل کرنا ہے۔ مثلا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مثلا اگر 50,000 پاؤنڈ کی ملکیت چھوڑ گیا ہے اور اس میں سے وہ 17-18 ہزار کی وصیت کر گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہ 1/3 جو ہے وہ جہاں کہہ گیا ہے لگاؤ وہاں لگائیں گے، اس کے بعد تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر وہ زندگی میں مطلب اس کے 3 بچے تھے، 2 ان میں سے نافرمان ہیں، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ 1 لاکھ جو میرے پاس میں 1 بچے کو ہی دے دوں، تو کیا زندگی میں وہ فیصلہ کر کے دے سکتا ہے؟ وہ زندگی میں تو کر سکتا ہے، تندرستی کی حالت میں کہ مثلا وہ 2 بچے ہیں، مثلا آگ کر دیا اس کو، یا مثلا اس کا کہنے میں نہیں ہے نافرمان ہے، تو اس نے اپنی زندگی میں جو بچہ فرمان بردار ہے مثلا اس کو دے دیا، لیکن تندرستی کی حالت۔ لیکن اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس صورت میں 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے 1/3 کی وصیت اپنے بیٹے کو اسی کے لیے کر جائے خاص کہ بھی اس نے مجھے زیادہ دیکھ بھال کی ہے تو ان کے بچوں کو دے دے، یا وصیت اسپیشل کر جائے، تو 1/3 کی ہو سکتی ہے۔
باقی جو ہے پھر وہ باقی بچوں تقسیم کو ہوگا۔ تقسیم ہو جائے. جی اس کے بعد یہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے، جی چونکہ بڑا بیٹا جو ہے وہ کچھ چیزیں خاص جو ہیں اس کے متعلق ہو جاتی ہیں. جی وہ چیزیں کیا ہیں؟ مثلا باپ کا خصوصی قرآن مجید جو پڑھتے تھے باپ، قرآن مجید بڑا بیٹا لے لے گا. جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ انگشتریاں یا انگوٹھیاں کوئی باپ پہنتا ہے وہ لے لے گا. لیکن وہ دینا چاہے باقی بھائیوں کو دے سکتا ہے کہ اگر اصل 5 میں 6 مطلب ہیں. ہے یہ ہے ہی بڑے بیٹے کی نا. ٹھیک ہے. اگر وہ دینے چاہے تو ہاں، دے دے. جی، مثلا جی. وہ بعض دفعہ وہ کہتا ہے نہیں جی جو کچھ ہے بابا کا مثلا سب کو دے تقسیم کر، مجھے کوئی ایسی معاملہ. جی لیکن بہرحال اگر وہ لے لے، جی آگے مثلا لباس ہے اور اسی طرح سواری بھی تھی، گھوڑا، اور یہ آج کل تو گاڑیاں ہیں، کار ہے. جی جی مثلا باپ کی جو ذاتی استعمال میں چیزیں ہیں نا، تگا اس کا حق ہے. وہ بڑا بیٹا جو ہے، جی کیونکہ ایک قسم کا بڑا بیٹا بعد باپ کا جانشین ہوتا ہے نا جی. اور اسی کے ذمہ قضا نمازیں بھی، قضا مطلب روزے بھی، وہ جی، بھی اسی چونکہ کے اس کے ذمہ ذمے بھی تو اسی کے ہے نا جی. جی تو اب بڑا بیٹا جو ہے اس کے جو باپ کی ذاتی استعمال کی چیزیں نا، گھڑی ہو گیا، قرآن ہو گیا، انگوٹھیاں ہو گیا، لباس ہو گیا، اور اسی طرح اور جو چیزیں ذاتی استعمال میں وہ دے. البتہ ذاتی استعمال میں کا ایسا ہے کہ بہت قیمتی چیز نہیں ہونی چاہیے. جی مطلب ہے کہ ذاتی استعمال میں جیسے اس وقت تو چلو گھوڑا تھا یا کوئی ایسی چیز، اب تو گاڑی ہے. مثلا گاڑی تو 50,000 پاؤنڈ کی، گھڑی 5-10 لاکھ لاکھ کی گھڑی ہوتی ہے آج کل. مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ بہت قیمتی ہیں تو پھر شاید مطلب ہے دیکھنا پڑے. لیکن جو عرف عام میں کہتے ہیں استعمال کی چیزیں، جی عرف عام وہ بڑے بیٹے کا پہلے اس پہ حق ہے. اچھا جی. بقیہ موال میت مطابق قانون ارث بے وراثت، یعنی جو باقی پھر مال ہے وہ قانون وراثت جو اسلام کا اس کے مطابق وہ تقسیم ہو جائے گا. جی اچھا عرض کروں کہ 3 طبقے ہیں جی میت کے بعد جو وراثت جن کو ملتی ہے، وہ 3 طبقے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پہلے طبقے کا ایک بھی بندہ باقی ہے ادھر وہ جائے گا. تو وہ دوسرے طبقے کو وراثت نہیں پہنچے گی. ٹھیک. اور اگر پہلے طبقے کے لوگ موجود نہیں ہیں، مر گئے ہیں، کچھ بھی ہو گیا ہے، پھر دوسرے طبقے کے لوگ ہیں جی تو پھر ان کو پہنچ جائے گی. ٹھیک. اگر دوسرے طبقے کے لوگ بھی نہیں ہیں، پہلے کا بھی نہیں ہے، مثلا خدا نخواستہ بعض زلزلہ آ گیا، وہ پہلے والے بھی مر گئے، دوسرے والے بھی مر گئے، ٹھیک ہے، اس شہر میں زلزلہ آ گیا فرض کرو، تو اب تیسرے طبقے والے مثلا کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے یا دوسرے، تو جب تک وہ پہلے والے طبقے ہیں تیسرے والے کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر پہلے دونوں نہیں ہیں پھر تیسرے طبقے کو اس کی وراثت ٹھیک ہے. پہنچے گی. اس کو کہ آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ ابھی پہلا، بتاتا دوسرا، ہوں، سب تیسرا. بتاتے ہیں. جی پہلا گروہ کن کا ہے؟ جی پہلا گروہ جو ہے نا جی متوفا یعنی جو وفات پا گیا ہے. ٹھیک. پہلا گروہ جو ہے نا متوفا کا باپ ہے، ٹھیک. ماں ہے ٹھیک. اور اولاد ہے. ٹھیک ہے. اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. بھائی ماں باپ تو زیادہ عمر کر لی، ٹھیک. بیٹے جو ہیں یا بیٹیاں جو ہیں ان کی حیات میں ہی وہ مر گئے. ٹھیک. ٹھیک ہے. حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو جی. گیا ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ ہیں. ہاں جہاں تک یہ سلسلہ نیچے چلا جائے، ان میں سے جو کوئی متوفا سے زیادہ قریب ہو وہ ترکہ پاتا ہے. ٹھیک. اور جب تک اس گروہ میں سے ایک شخص بھی موجود ہو دوسرا گروہ ترکہ نہیں پاتا. دوسرا گروہ دادا ہے، جی. دادی ہے، ٹھیک. نانا ہے، نانی ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ نانا نانی والی سیر نہیں لی جاتی، دادا دادی والی تقریباً ہمارے معاشروں میں وہ تو لے لیتی ہے، ادھر والی سیر نہیں لیتے. یعنی وہ مرنے والا چاہے بیوی ہو چاہے شوہر ہو، تو یعنی اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا حصہ بنتا ہے. آپ کی اجازت سے بریک پہ ہم جانا چاہتے ہیں کہ اچھا انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.